بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے خطے پر جو اثرات ہیں، پوری دنیا پر جو اثرات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمتیں یہ ہے کہ ابھی آج مارکیٹ میں $118 پر بیرل تیل جو ہے یہ بکنا شروع ہو گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 140-150 تک جائے گی۔ پاکستان میں حکمرانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس میں پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس تھا اس میں کمی کرتے، انہوں نے اتنا ہی ٹیکس رکھا ہے، تھوڑی بہت کمی کر کے قیمتوں میں اضافہ کر کے، حالانکہ ابھی پیٹرول انہوں نے خریدا بھی نہیں تھا، تو آپ لوگوں کی پاکٹس پر ایک ڈاکہ انہوں نے مارا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر 55 کی بجائے 110 روپے بھی بڑھا دیتے پر لیٹر تو لوگ کیا کر سکتے تھے۔ چلیں یہ بھی لوگ اس کا بھی برداشت اس کو کر لیں گے، لیکن جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ اسی بیچوں بیچ یہ خبر آئی ہے کہ ہم نے کوئی 6-7 درخواستیں کی ہیں سعودی عرب کو، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مالی امداد میں اضافہ کیا جائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جس پر ہم یہ بات کریں گے کہ کیا وہ چیز ہے جس کو سعودی عرب جس کو ہمیں ریٹرن میں ہم سے مانگے گا۔ اگر ہم سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں $5 بلین آپ 10 سال کے لیے دے دیں اور $5 بلین کی جو تیل کا کریڈٹ ہے اگلے 10 سال کے لیے وہ دے دیں، IMF کے ساتھ ہماری جو ٹیکس ریفارمز ہے اس میں ہماری مدد کریں، ایگزم بینک سے جو لون لینا ہے اس میں ہماری مدد کریں، اور جو بیرون ملک پاکستانیوں کے جو ریمیٹنس آتے ہیں وہ بطور سیکورٹی آپ اس کو استعمال کر لیں، تو وہ ہم سے ریٹرن میں کیا مانگے گا؟ کیوں وہ دے گا یہ سب کچھ ایسے موقع پر جب سعودی عرب میں بھی جو امریکی بیسز ہیں وہاں پر ایرانی حملے جاری ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا۔ بہت سارے جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں، بہت سارے جو انالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ درخواستیں سعودی عرب کو 8 درخواستیں پاکستان نے کی ہیں، جن میں پیسے کی بات کی گئی ہے، کریڈٹ فیسلٹی کی بات کی گئی ہے، تیل فری لینے کی بات کی گئی ہے، اور پھر دوسری جو ریفارمز ہیں IMF کے حوالے سے، ایگزم بینک کے حوالے سے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں، بیرون ملک سے جو لوگ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اس اماؤنٹ کو بطور سیکورٹی استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، سکوک بانڈ جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے بدلے میں ایران جو ہے اس پر پاکستان حملہ کرے گا؟ یہ کیوں اس موقع پر یہ بات کی جا رہی ہے؟ قوم کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جا رہا؟ اتنا بڑا آپ بلینز آف ڈالرز کا ایکسپنس پاکستانی قوم پر ڈال رہے ہیں۔ $5 بلین کی کریڈٹ فیسلٹی واپس تو وہ کرنا ہے، $5 بلین آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے فارن ایکسچینج ریزرو ہم نے کرنے ہیں، تو یہ اس کے بدلے میں ہم سعودی عرب کو کیا دیں گے؟ کیا یہ جو پاکستان کے اندر ایران کے لیے جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو دبانا، ان لوگوں کو ختم کرنا، اور جو آگے جا کر جس طریقے سے اس وقت گیم کھیلی جا رہی ہے، مختلف ممالک پر گلف کے حملے ہو رہے ہیں اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہ حملے نہیں کر رہے، ہم صرف امریکن مفادات پر حملے کر رہے ہیں، تو کیا یہ خطے کو جنگ میں جھونکنا کہ اگر دوسرے ابھی تک تو جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم فرنٹ پہ نہیں آئیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، لیکن جس انداز سے حملے کیے جا رہے ہیں، موساد جس طرح رپورٹڈلی ایلیجلی ہر جگہ پر میزائل پھینک رہی ہے، سعودی عرب پر بھی حملہ کرنے والے پکڑے گئے، سائپرس پر بھی حملہ کرنے والے پکڑے گئے، اور وہ سارے اسرائیلی ایجنٹ نکلے، تو کیا اگر کسی سٹیج پر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا یہ سوچ لیں گلف سٹیٹس کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے، تو کیا پھر پاکستان بھی حملہ کرے گا؟ یہ پیسے اس لیے پاکستان لے رہا ہے سعودی عرب سے؟ یہ چیزیں قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں وہ کیا سرائیاں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، جو سوالات لوگوں کے دلوں میں ہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے بات کرے، کیونکہ یہ جو چیمگوئیاں ہیں، یہ جو کیا سرائیاں ہیں، یہ بہت جلد کسی بڑی غلط فہمی کا نتیجہ بن سکتی ہیں، اور یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے
کہ اتنے بلین ڈالر آپ سعودی عرب سے لے رہے ہیں تو یہ اس کے بدلے میں آپ ان کو کیا سروسز دے رہے ہیں؟ آج تو کوئی 10 روپے فری نہیں دیتا کسی کو، تو آپ بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اب ذرا دوسری جانب جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ایران پر حملہ اس لیے کیا گیا تھا، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہاں پر وہ ان کا نیوکلیر پروگرام ہے، پھر کہا گیا کہ ان کا میزائل پروگرام ہے اور پچھلے سال حملے کیے گئے. اب یہ کہا گیا کہ وہ پھر اپنے میزائل پروگرام سے باز نہیں آ رہا، تو نیگوسیشن ہو رہی تھی تو حملہ کر دیا گیا. پھر یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ رجیم چینج ہے. اب رجیم چینج کا تو کوئی کسی طریقے سے کوئی بھی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. امریکہ کی جو تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ پیش کر دی ہے صدر ٹرمپ کو کہ جناب وہاں پر رجیم چینج کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب رجیم چینج نہیں ہو سکتی تو اب کیا کر رہا ہے امریکہ؟ یہ کہا کہ جی اب ہم فوجی جو ہے نا وہ بھیجنے پر غور کر رہے ہیں، اور یہ کہا کہ کرد جو ہے نا وہ بھی شاید اس میں آ سکتے ہیں. پھر بعد میں وہ بھی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اب ایک ہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ اتنا رجیم کو کمزور کر دیں، ایران کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے، ان کی فوج ختم ہو جائے. لیکن جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں، انہوں نے علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو جو اپنا رہبر بنایا ہے، اس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایران کسی حالت میں بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ وہ بات ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہمیشہ جوڑتا ہوں. یہ وہ سٹانس ہے عمران خان کا جو ایرانی قوم نے امریکن ایگریشن کے خلاف اٹھایا ہے، اور جس طرح وہ اپنے اللہ پر یقین کر کے اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح عمران خان اللہ پہ یقین رکھ کے جیل میں اکیلا ان تمام صعوبتوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور پکار کے اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دشمن کو پہچانو اور اپنی انڈیپینڈنس کا سودا مت کرنے دو. اپنی عدلیہ میں آزادی بحال کرو، ان کی انڈیپینڈنس بحال کرو. اور یہ جو رجیم اس وقت امریکہ کی پٹھو رجیم ہے جو امریکہ کے آگے بالکل لیٹی ہوئی ہے، اس رجیم سے نکلو اور جو عوام کا حق ہے 8 فروری کو جو چوری کیا گیا تھا جو مینڈیٹ، اس کے لیے باہر نکلو اور اس کے لیے کوشش کرو. اللہ پر جب یقین ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایران کر رہا ہے، جیسے مجتبیٰ خامنائی کر رہا ہے، جیسے علی خامنائی نے کی، جیسے عمران خان نے کی. بہت سارے وہاں پر جب مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب ہو رہا تھا تو 2 ایسے نام پیش کیے گئے جو مغرب کے لیے ایکسیپٹیبل تھے، جو مذاکرات کے نام پر جنگ ابھی ختم کر سکتے تھے. لیکن وہاں پر جو ان کی جو کونسل ہے اس نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. یہ پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے جو یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو، جو یہ کہتے ہیں جھک جاؤ، جو یہ کہتے ہیں بند دیوار کے سامنے آ گئے ہیں اور آگے دیوار پر پتھر مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. عمران خان اللہ پہ بھروسہ کر کے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہی بات پاکستان کے عوام بھی شاید چاہتے ہوں گے، لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت باہر ہے، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو ایران سے، آیت اللہ خامنائی سے، مجتبیٰ خامنائی سے، ایرانین صدر سے، ایرانی قوم کی جو قربانیاں ہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کو دیکھ کر اپنی پالیسی آگے بنانی چاہیے. پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ جتنے مرضی بمباری کر لے اسرائیل اور امریکہ، ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایرانی قوم، آپ کو پتہ ہے تہران تباہ کر دیا، انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا. اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو اسرائیل کے اندر تباہی ہے اس تباہی کو کوئی میڈیا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایک متھ ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے اور اس نے وہ حفاظتی ڈوم بنایا ہوا ہے، اس پرسیپشن کو امریکہ اور انٹرنیشنل میڈیا توڑنا نہیں چاہتا. اور اب تو یہ جنگ جو ہے سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کوئی وہاں پر نیوکلیر ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، کوئی ایران کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی لنڈزے گرہم کا بیان آپ دیکھ لیں جس میں اس نے کہا کہ جیسے یہ جنگ ختم ہوگی تو ہمارے پاس اربوں کھربوں ڈالر اور آئیں گے، کیونکہ وینزویلا میں بھی تیل پر قبضہ کیا، ایران بھی تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، اس پر بھی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اسٹیٹ یہ جو ہے آبنائے ہرمز 20% جو پوری دنیا میں آئل استعمال ہوتا ہے اس راہ گزر سے جاتا ہے اور وہاں پر امریکہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر جگہ پر جہاں
جس طرح پاکستان کے جو معدنیات ہیں اس پر ان کی نظر ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے تھالی میں رکھ کر، سب کو وہ تصاویر یاد ہیں، پلیٹ میں رکھ کر یہ معدنیات پیش کی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو خطے میں صورتحال ہے، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سعودی عرب سے جو درخواستیں کی گئی ہیں، جو اتنا مال مانگا گیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری اقتصادی صورتحال کے بارے میں روزانہ ہم جھوٹ سنتے ہیں، پتہ نہیں جی کتنی ترقی آ گئی، کتنا کیا ہوا، سب غلط ہے۔ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں بھی دوستوں کے ادھار پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اکانومی اپنے پاؤں پر ایک دن نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اگر وہ پیسے باہر نکلیں تو ہمارے پاس تو ایک ہفتے کا پیسہ نہیں ہے اپنے امپورٹ بل کو پے کرنے کا۔ یہ ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی حقیقت۔ اور میڈیا بالکل جس طرح 1971 میں پاکستان جنگ ہار رہا تھا اور وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جی سب اچھا ہے، آج بھی یہ میڈیا بے شرمی کی حد تک جا کے یہ بتا رہا ہے کہ سب اچھا ہے، جبکہ سب اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے کے بعد